بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ عز وجل اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تعلیم ایک مسلمان کا انتہائی اہم دینی فریضہ ہے۔ وہ اس بات کا پابند ہے کہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ علی پبلک اسکول جلگاؤں کی سرزمین پر پہلا اسلامک انگلش میڈیم اسکول ہے جو 500 سے زائد بچوں کی دینی و تعلیمی نشو و نما کے لیے کوشاں ہیں اور اسلامی ماحول میں ہائی کوالٹی ٹیچنگ فراہم کرنے کا ایک شاندار تجربہ ہے۔ الحمدللہ گزشتہ چند سالوں میں ہماری کوششوں کے جو غیر معمولی نتائج سامنے آئے، اس علاقے کی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی گواہ ہے۔ کووڈ-19 کی وبا اور اس کے ساتھ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس میں محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی گویا رک سی گئی ہے۔ نئے تعلیمی سال میں ہمارے بچوں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت سارے کالج اور یونیورسٹیاں آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے وقت سے پہلے ورچوئل لرننگ پر کام کرنا شروع کیا اور تقریباً 2-3 مہینے سے ہمارے اساتذہ نے انتھک جدوجہد کی۔ ہم نے ممبر اکیڈمی حیدرآباد کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے ورچوئل لرننگ کے لیے پلیٹ فارم تیار کر کے دیا، جس کے ذریعے الحمدللہ ہمارے بچے بہت سکون اور ڈسپلین کے ساتھ بہت اچھی طرح سے اپنے گھروں میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، اس کو جہاں ملے اس کا اس پر زیادہ حق ہے۔ اس نئی صورتحال میں آن لائن ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کرنا ایک ایسی حکمت ہے جس سے ہم اپنے بچوں کی تقریباً ایک ٹرم کی تعلیمی نقصان سے ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جولائی سے اسکول شروع ہو جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حکومت مہاراشٹر کی ہدایات کے مطابق 1 ستمبر سے پرائمری اسکولیں شروع ہو سکتی ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پورے علاقے میں 1 مہینے تک کورونا کا ایک مریض بھی سامنے نہ آیا ہو۔ جلگاؤں میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر بہت کم اس بات کا امکان ہے کہ ستمبر یا اکتوبر میں بھی باقاعدہ اسکولیں شروع ہو سکیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علی پبلک اسکول کی انتظامیہ نے اکتوبر تک آن لائن کلاسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہمارے بچے فرسٹ ٹرم کے تعلیمی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نے بچپن میں اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ تعلیم میں 1 دن کا ناغہ 40 دن تک تعلیمی عمل کو متاثر کرتا ہے اور اس میں اس کی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ 3-4 مہینے تک اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں تو ان کا یہ ناغہ تعلیم سے ان کے شوق کو ختم کر دے گا، ہو سکتا ہے ان کے پورے سال بھر کو ضائع کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ورچوئل لرننگ کے حوالے سے اس وقت جو تعلیمی عمل شروع ہے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فون چلانا نہیں آتا، بچہ کیسے چلائے گا؟ یہ ایک منفی سوچ ہے۔ چند دنوں پہلے ٹیچرز کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ورچوئل لرننگ کس کھیت کی مولی کا نام ہے، لیکن انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو تیار کیا۔ اب الحمدللہ وہ اس کے ماہر ہے۔ ایک قدم آپ بھی بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو پیچھے نہیں رکھے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موبائل کے استعمال کے متعلق بچے بڑوں سے آگے ہوتے ہیں۔ 4 سال کا بچہ اس مہارت سے موبائل فون چلاتا ہے، گیم کھیلتا ہے، اپنی پسند کے کارٹون ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، ان کو شروع کرتا ہے، بند کرتا ہے۔ اچھے لوگ ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے موبائل استعمال کرنے کی جب ضرورت پیش آئی بچوں کے لیے،
ہم ان کی تھوڑی رہنمائی کر دیں، انشاءاللہ پھر وہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں لوگوں سے سنی، صحیح بات یہ ہے کہ تو نہ چاہے تو بہانے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ مثبت سوچیں۔ علی پبلک اسکول کی ٹیم نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں بہت خلوص نیت اور ایمانداری کے ساتھ بڑی جدوجہد اور اپنی بھرپور صلاحیتیں لگا کر اپنے بچوں کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے جو ورچوئل لرننگ کا انتظام کیا ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم کمزوروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اوکے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بھی کمزوروں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے بیٹے نمبر 1 to 10۔ اچھا، تو آپ کو 1 to 10 نمبر یاد ہے؟ اوکے، یس مس۔ ویری گڈ۔ اچھا، تو ہماری اسکرین پہ ایک سلائڈ جو سامنے دکھائی دے رہی ہے اس پہ 1 لکھا ہوا ہے۔ ہاؤ مینی ٹیڈی بیئر کتنے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو وہاں؟ 1۔ ویری گڈ، 1۔ Absolutely true. So, Ginny, are the meridians of longitude equidistant like the parallels of latitude? And you know very well that we are going to learn about nouns. ہے نا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ پارٹس آف اسپیچ پڑھ رہے ہیں جس میں سے ہم ناؤنس آج پڑھ رہے ہیں۔ So let's see 4 main parts of types of noun. Are you understand? Are you listening me? الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ علی پبلک اسکول کی آن لائن کلاسیں شروع ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اس میں ضرور شریک کیجیے۔ اگر آپ کو کچھ ٹیکنیکل پرابلم پیش آتی ہے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اسائنمنٹس تیار کر رہے ہیں جو ان کو بہت جلد مہیا کیے جائیں گے تاکہ وہ کم از کم دن بھر میں 1 یا 1.5 گھنٹہ رائٹنگ ورک میں صرف کرے۔ 2 گھنٹے بچہ اسکرین پر سیکھے گا اور 1 یا 1.5 گھنٹہ اپنے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرتے ہوئے رائٹنگ ورک میں بہت کچھ سیکھے گا۔ انشاءاللہ ہر 15 دن میں بچوں کا ہر سبجیکٹ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا۔ ایسے 4 مہینے میں 8 ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اگر اکتوبر میں باقاعدہ اسکول شروع ہو گئی تو فرسٹ ٹرم ایگزام ہوگا۔ اس طرح اسائنمنٹ مکمل کرنے پر 50 مارکس، آن لائن ٹیسٹ پر 50 مارکس، فرسٹ ٹرم ایگزامز کے 50 مارکس اور روزانہ آن لائن کلاسیں اٹینڈ کرنے پر 50 مارکس۔ اس طرح فرسٹ ٹرم میں کل 200 مارکس میں سے بچوں کو ان کی پرفارمنس کے حساب سے نمبرات دیے جائیں گے۔ اگر بچہ ان ساری تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے تو لاک ڈاؤن کی پریشانی کے باوجود گھر میں رہ کر بھی اس کا کوئی تعلیمی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ محترم والدین اور سرپرست حضرات، جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی کرنا، ان کے لیے بہترین تعلیمی ماحول مہیا کرنا، ان کے ڈسپلین کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ بچے گھر میں رہ کر اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے لیے پرسکون تعلیمی ماحول مہیا کرنا، پورے ڈسپلین کے ساتھ آن لائن تعلیم حاصل کرنا، وقت کی پابندی کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان پر دھیان دینا کہ وہ کتنا سیکھ پا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کا تعاون کیجئے، ان کا سپورٹ کیجئے۔ علی پبلک اسکول کی پوری ٹیم آپ کے بچے کے بہتر تعلیمی مستقبل کے لیے کوشاں ہے، دل و جان سے مصروف عمل ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام معصوم بچوں کو ان کی زندگی میں کامیاب فرمائیں، اور وہ زندگی کے جس میدان عمل میں قدم رکھیں سرخرو ہوں اور اسلام کا نام زندہ و تابندہ کریں۔ آمین۔